اور اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول 18 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 33 روپے فی لیٹر تک سستا کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی ہے۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کل صبح 10 بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں، تاہم اجلاس کا ایجنڈا تاحال جاری نہیں ہو سکا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کل صبح 10 بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ جی اویس۔ جی، جمعے کو 10:30 بجے پی ایم ہاؤس میں وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وزیراعظم شہباز شریف نے بلا لیا ہے، اور اس حوالے سے وفاقی وزراء کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں، اور اس میں اہم فیصلے لیے جائیں گے۔ سیاسی اور معاشی جو پروگریس ہے اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ضمنی انتخابات اور دیگر معاملات پہ بھی اہم فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ ایجنڈا تاحال جاری نہیں کیا گیا، جو لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو گیس کی قیمتوں میں جو ای سی سی نے جو منظوری دی ہے وہ بھی شاید اس میں آئے، تو اہم فیصلے جو ہیں وہ لینے ہیں سیاسی حوالے سے بھی۔ اور جمعے کو جو ہے 10:30 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا وزیراعظم ہاؤس۔ اویس کیانی، آپ کا بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں لکھا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی تحریک میں اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ وزیر اعظم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے 86 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل متن عدالت کو نہیں دکھایا گیا۔ سفارتی تعلقات کے پیش نظر عدالت مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتی۔ امانت گشکوری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ امانت، کیا لکھا گیا ہے تفصیلی فیصلے میں؟ جی، سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اس تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا جو فیصلہ دیا تھا وہ غیر قانونی تھا، اور سپریم کورٹ نے جو بیرونی مداخلت سے متعلق سابقہ حکومت نے مراسلے کا جو حوالہ دیا تھا اس سے متعلق سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ بیرونی مداخلت کے کوئی شواہد کورٹ میں پیش نہیں کیے گئے، اور بیرونی مداخلت سے متعلق جس مراسلے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا جو تفصیلی متن ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ ہم اس کے جو کچھ نکات تھے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بیرونی مداخلت سے متعلق تحقیقات ہیں وہ گزشتہ حکومت نے نہیں کرائیں۔ گزشتہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جوڈیشل کمیشن یا پھر انکوائری کمیشن جو ہے وہ قائم کر کے بیرونی مداخلت سے متعلق سازش کی تحقیقات کرواتی، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے اپنے فیصلے میں کہ اس سطح پر یا اس سٹیج پر سپریم کورٹ جو ہے وہ بیرونی مداخلت سے متعلق جو سائفر تھا اس کی تحقیقات نہیں کروا سکتی، کیونکہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، جو پاکستان کے دیگر ممالک سے تعلقات ہیں، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور حساس نوعیت کا معاملہ ہے، تو سپریم کورٹ اس جو مراسلہ تھا اس سے متعلق مزید اپنے فیصلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ سابقہ حکومت اگر چاہتی تو وہ اس مراسلے کی تحقیقات کروا سکتی تھی، کیونکہ سابقہ حکومت کے مطابق 7 مارچ کو یہ مراسلہ بھیجا گیا تھا، تو 31 مارچ تک جو سابقہ حکومت تھی وہ قومی اسمبلی میں موجود رہی اور اس نے مراسلے کی تحقیقات نہیں کروائیں، جبکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو بیرونی سازش کا الزام لگایا گیا اپوزیشن پر اس کے بھی کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا تو اس میں کسی بھی اپوزیشن ممبر کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا تھا کمیٹی کا اس کے اعلامیہ میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اپوزیشن کا کوئی بھی ممبر جو ہے اس کے بارے میں سائفر میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کسی ممبر نے اپوزیشن کے ممبر نے کسی بیرون ملک سے رابطہ کیا ہو اور جس کے بعد جو حکومت ہے اس کو گرانے کا پلان تیار کیا گیا ہو۔ تو سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے اس موقف کی تردید کرتی ہے
کہ جو بیرونی مداخلت تھی وہ اپوزیشن کے تحت مل کر کی گئی اور بیرونی ممالک جو ہیں انہوں نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو استعمال کیا، تو سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے اس دعوے کی نفی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا تھا بیرونی مداخلت سے متعلق، اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اپوزیشن کے کوئی بھی ممبر بیرونی سازش کا حصہ نہیں تھا اور نہ ہی بیرون ملک سے کسی بھی اپوزیشن ممبر کا کوئی رابطہ تھا۔ تو سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا ہے اور دائرہ اختیار سے تجاوز قرار دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مضبوط اپوزیشن جو ہے وہی جمہوریت کی بقا کے لیے لازمی ہے، اور تحریک انصاف چونکہ اکثریتی جماعت ہے قومی اسمبلی میں، تو اس کو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ملک و قوم کے مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ امانت تفصیلات کے لیے۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوگا، عوام کے رونے کے دن گزر گئے، فتنہ خان کے رونے کے دن آ گئے۔ پنجاب کے دشمن عمران خان سے 17 جولائی کو مقابلہ ہوگا۔ نون لیگ جیتے گی نہیں بلکہ جیت چکی ہے۔ مریم نواز کا لیا میں جلسے سے خطاب، کہا اب مہنگائی کو ریورس گیئر اور ترقی کو 5واں گیئر لگے گا۔ عمران خان تمہارا قیمتوں سے کیا تعلق، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ لیا والوں 17 جولائی کو مسلم لیگ نون کا مقابلہ، شیر کا مقابلہ کسی گیدڑ سے نہیں ہے۔ یہ فتنہ خان پنجاب کی تباہی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کا ماسٹر مائنڈ آگے اس نے فرا گوگی اور بشرا پیرنی کو رکھا ہوا تھا۔ اس نے کرپشن کا اتنا بڑا منصوبہ پاکستان میں متعارف کرا دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ یہ پہلا میں نے حکمران دیکھا ہے جس نے پنجاب کو لوٹنے کے لیے گھر کی خواتین کو لگایا ہوا تھا۔ پشاور ڈوب گیا، مردان ڈوب گیا، سوابی ڈوب گیا، اور عمران خان یہاں پنجاب کو ڈبونے کے لیے آ گیا ہے۔ پنجاب نے پہلا ڈاکو دیکھا ہے فتنہ خان، جو اپنے گھر والیوں سے پنجاب میں ڈاکے ڈلواتا رہا۔ شہباز شریف صاحب نے سمری منگوا لی، آنے والے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ شہباز شریف نے 2.5 مہینے میں اگر قیمتیں بڑھانی پڑی تو پہلا موقع ملا کہ جب پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں دنیا میں کم ہوئی تو شہباز شریف نے کہا کہ میں عوام کو ریلیف دینے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ انشاءاللہ 17 جولائی کو پنجاب کو دوبارہ سے فرا گوگی کے حوالے کرنے والے کے خواب کو پنجاب کی زمین میں دفن کر دے گا انشاءاللہ۔ بیگانے کی شادی میں عبداللہ کو دیوانہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی انشاءاللہ۔ 17 جولائی کا الیکشن ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ 17 جولائی کو لوٹوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ عمران خان کا جھنگ کے علاقے 18 ہزاری میں جلسے سے خطاب، کہا دھاندلی کی کوشش کے باوجود مخالفین کو شکست دیں گے۔ اتوار کو جو الیکشن آ رہا ہے یہ ہمارے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ میں آج سب کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ آپ سب نے پورا زور لگانا ہے، آپ نے گھر گھر جا کے لوگوں کو نکالنا ہے۔ میری بہنوں آپ نے بھی گھر گھر جا کے لوگوں کو نکالنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ الیکشن اس لیے جیتا ہے اور خاص طور پہ عورتوں کے پولنگ سٹیشن کے اوپر یہ دھاندلی کرتے ہیں۔ آپ نے خاص طور پہ عورتوں کے پولنگ سٹیشن کو سنبھالنا ہے کہ کیسے ہم نے یہ نون لیگ ڈاکوؤں کی دھاندلی کیسے اپنے
वोटों को इनकी धांधली से कैसे बचाना है। हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इनके दरबारियों से, लोटों से, इलेक्शन कमीशन से जो इनके साथ मिला हुआ है। ये खुफिया जाके सिकंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जाके मरियम और वो हमजा कुकड़ी को मिलता है। मैंने बड़ी कोशिश की जब मैं हुकूमत पे था कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान में। मैंने 2.5 साल से कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में लेके आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हिंदुस्तान में भी है, ईरान में भी है। हमने बड़ी कोशिश की कि यहां भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाएगी तो ये जो सारा जो धांधली का निजाम है, हम भी दुनिया की तरह साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन ये जो दो खानदान पिछले 35 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है, इन्होंने 32 साल मिलकर दोनों ने हुकूमत किया। इन दोनों ने हर जगह जाली वोटें बनाई हुई हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की पूरी मुखालफत की और इनके साथ मिल गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसने भी पूरी मुखालफत की। हालांकि इलेक्शन कमीशन का तो काम है साफ और शफाफ इलेक्शन, उसने भी पूरी कोशिश की और ना आने दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिर्फ इसलिए कि ये इजाजत दे, मौका दे धांधली का। जो भी 1970 के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें धांधली होती है। या साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद महकमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। महकमा एंटी करप्शन ने शेख रशीद को 15 जुलाई को तलब कर लिया। शेख रशीद पर सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए गबन का इल्ज़ाम है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने निजी हाउसिंग सोसाइटी को फतेह जंग में ज़मीन फरोख्त की। ज़राए का कहना है कि एंटी करप्शन हुक्काम ने शेख रशीद को पेश न होने पर एक तरफा कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। दूसरी तरफ शेख रशीद का कहना है कि वह एंटी करप्शन हुक्काम के सामने पेश होंगे। जबकि दूसरी जानिब साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर 19 साथियों समेत नैब के रडार पर आ गए। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को 20 जुलाई को नैब लाहौर में तलब कर लिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ आफ्ताब अहमद ने डीजी नैब लाहौर की हिदायत पर कॉल-अप नोटिस जारी कर दिया है। फराह गोगी और चौधरी एहसन जमील गुज्जर के बिजनेस पार्टनर्स को 20 जुलाई को नैब लाहौर पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के करीबी साथियों और बिजनेस पार्टनर अब्दुल मजीद, तारिक महमूदुल हसन, मुजाहिर बेग, मिस्टर मुनीर वकार को 15 जुलाई को पेश होने की हिदायत की गई है। मोहम्मद फरीद को 14 जुलाई को तलब किया गया है। शानदाना अवान को 19 जुलाई को पेश होने का हुक्म सादिर किया है। मोहम्मद नईम को 15 जुलाई को तलब किया गया। वकास रिफत को 19 जुलाई को तलब किया गया है। साजिद हुसैन को 15 जुलाई को तलब किया गया। अहमद मंसूर अनवर को 14 जुलाई को तलब किया गया है। हामिद हमीद चौधरी और असद मजीद को 14 जुलाई को तलब किया गया। शहजाद अहमद, मोहम्मद अनवारुल हक और नासिर नवाज को 14 जुलाई को तलब किया गया है। फराह खान गोगी और दीगर पार्टनर्स के माबैन बैंक अकाउंट्स की मशकूक ट्रांजैक्शन के बायस तहकीकात शुरू की गई हैं। फराह खान गोगी और साथियों के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात शुरू की गई हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर मकबूल अहमद की शिरकत पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर मकबूल अहमद की लाहौर के 4 हलकों की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने CCPO लाहौर को मुरासला जारी किया है, जिसमें मकबूल अहमद को लाहौर के 4 हलकों से बेदखल करने का हुक्म दिया गया। मुरासले में कहा गया कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर रियासती वसाइल मुसल्लह अफराद के साथ इंतखाबी मुहिम में शरीक हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के तहत वज़रा इंतखाबी मुहिम में शरीक हो सकते हैं, ना ही असलहे की नुमाइश की इजाज़त है। इसलिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर को इंतखाबी मुहिम में शिरकत से रोका जाए।
नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की है। पीपी बलूचिस्तान के सदर मीर चंगेज़ खान जमाली ने वफ्द की क़यादत की। पीपी वफ्द ने आसिफ अली जरदारी से उनकी वालिदा और बिलावल भुट्टो की दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वफ्द में नवाब मोहम्मद खान शाहवानी, सैयद नसीर शाह दोपासी, मीर हसन खान जमाली, मीर हैदर खान जमाली, मीर पसंद शाहवानी, मुर्तज़ा जमाली और सुलेमान जमाली शामिल थे।